برا لقب یعنی کسی کو برا نام دینا، کسی کو فاسق کہنا یا کسی کو کافر کہنا یا بلا وجہ کسی کو بدعتی کہنا، یا اگر کوئی شخص پہلے غیر مسلم تھا اب اس نے اسلام قبول کیا ہے تو اسے یوں کہنا کہ تو غیر مسلم تھا، یہودی، نصرانی، مجوسی کہنا۔ پچھلے اس کے کچھ اعمال ایسے تھے جس میں وہ مبتلا رہتا تھا، پہلے وہ سود کھایا کرتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی تو اسے سود خور کہنا۔ کوئی جھوٹ بولتا تھا، اب اس نے توبہ کر لی، اسے جھوٹا کہنا۔ کوئی شراب پیا کرتا تھا، اب اس نے شراب چھوڑ دی، اسے شرابی کہنا۔ کوئی شخص زنا کیا کرتا تھا، اب اس نے زنا سے توبہ کر لی تو اسے زانی کہنا۔ یہ ہے برے لقب سے یاد کرنا۔ اللہ تعالیٰ نے اس سے منع فرمایا وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، ایک دوسرے کو برے القاب مت دو۔ جب بھی تم کسی کا بھی ذکر کرو اچھے نام کے ساتھ ذکر کرو۔ اچھے نام کے ساتھ ذکر کرنا یہ انسان کی شخصیت کو نکھار دیتا ہے، اور برے لقب سے کسی کو یاد کرنا یہ در حقیقت تب ہوتا ہے جب ہمارا دل گندا ہو، جبکہ اللہ رب العزت نے ایمان والوں کی اور جنت میں جانے والوں کی جو نشانی بیان فرمائی ہے وہ ہے إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ، کہ جنت میں وہ دل جائے گا جو دل سلیم ہوگا، پاک صاف ہوگا، ستھرا ہوگا، اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے، عام ایمان والوں کی طرف سے، یعنی اللہ پر اس کا ایمان مکمل، رسول اللہ پر اس کا ایمان مکمل، اور ایمان والوں کے لیے، مومنین کے لیے، عام لوگوں کے لیے اس کا دل بالکل صاف ستھرا ہوگا۔ ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے۔ تو ہماری کوشش یہ ہو کہ ہم نہ کسی کا مذاق اڑائیں، نہ کسی پر عیب لگائیں، نہ ایک دوسرے کو برے لقب سے یاد کریں۔ برے لقب سے کسی کو پکارنے کے سلسلے میں سنن ابی داؤد میں ایک روایت ہے کہ حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو ام المومنین ہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی، زوجہ مطہرہ ہیں، وہ پہلے یہودی دین پر تھیں، پہلے وہ یہودی تھیں، بعد میں انہوں نے ایمان قبول کیا۔ ایک مرتبہ ان کا اونٹ بیمار ہو گیا تو پیغمبر علیہ السلام نے اپنی دوسری بیوی حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے کہا کہ تم اپنا اونٹ انہیں دے دو۔ حضرت زینب رضی اللہ عنہا نے جب نبی اکرم علیہ السلام سے یہ سنا تو انہوں نے کہا کہ کیا میں اس یہودن کو اپنا اونٹ دے دوں؟ اس یہودن کو میں اپنا اونٹ دے دوں؟ تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا پہلے یہودی دین پر تھیں، لیکن اب انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ ام المومنین بن چکی تھیں۔ پیغمبر علیہ السلام کو سیدہ زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا کا یہ جملہ اتنا ناپسند آیا، حضور پاک علیہ السلام کو اس قدر کراہیت ہوئی اس جملے سے کہ پیغمبر علیہ السلام نے ذی الحجہ، محرم اور سفر کے کچھ دنوں تک حضرت زینب سے تعلقات ختم کر دیے تھے۔ یہ ہے برے لقب سے یاد کرنے کی کراہیت اور ناپسندیدگی کہ پیغمبر علیہ السلام نے اس چیز کو سخت ناپسند فرمایا کہ کسی کو برے لقب سے پکارا جائے، کسی کو برے لقب سے یاد کیا جائے۔ یہ جو آیت کا ٹکڑا ہے وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، دوسروں کو برے لقب سے نہ پکارو، اس آیت کی تفسیر سیدنا عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ یوں فرماتے ہیں کہ کوئی شخص پہلے شراب پیا کرتا تھا، اب اس نے شراب سے توبہ کر لی، اسے شرابی کہنا یہ ہے برے لقب سے یاد کرنا۔ کوئی پہلے چوری کیا کرتا تھا، اب اس نے چوری سے توبہ کر لی تو اسے چور کہنا یہ ہے برے لقب سے یاد کرنا۔ اور اس کی وعید ایک دوسری حدیث میں یوں ہے کہ جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کو کسی گناہ کی وجہ سے اس پر عیب لگایا تو وہ اس وقت تک نہیں مرے گا جب تک کہ وہ خود اس گناہ میں مبتلا نہیں ہو جائے گا۔ تو ہم کسی پر عیب لگانے سے پہلے، کسی شخص کے عمل کی وجہ سے اس کا مذاق اڑانے سے پہلے، کسی شخص کو برے لقب سے یاد کرنے سے پہلے اس چیز کو سوچ لیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم اسے برے لقب سے یاد کریں اور اس کی نحوست کی وجہ سے، اس عمل کے نحوست کی وجہ سے مرنے سے پہلے ہم اس میں مبتلا ہو جائیں۔ تو جب ہم اس چیز کو یاد رکھیں گے تو برے لقب سے دوسروں کو یاد کرنا اور برے لقب سے دوسروں کو پکارنے سے بچنا ہمارے لیے انشاءاللہ آسان ہو جائے گا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں، اور چینل کو سبسکرائب کرنا ہرگز نہ بھولیں۔